اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، ان چیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں، اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمائی، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا، پھر ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کان پھٹی اونٹنی کا سانڈ، بکری کا جڑواں بچہ اور بہت بوڑھا اونٹ یہ چیزیں نہیں مقرر کی تھیں، بلکہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے عقل نہیں رکھتے۔ اور جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس آؤ اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے دیکھو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جس طریقہ پر اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا بے علم اور گمراہ تھے تو بھی اے ایمان لانے والو، تم کو اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے کہ جب تم ہدایت یافتہ ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تم کو ضرر پہنچائیں گے، اللہ ہی کی طرف تم سے رجوع ہوگی، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سے وہ تم کو خبردار کر دے گا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو تمہارے آپس کی شہادت وصیت کے وقت دو کی ہو جو تم میں سے عادل ہوں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آن پڑے تو وہ دو غیروں ہی میں سے ہوں، انہیں نماز کے بعد تک روکے رکھو اگر تمہیں شک ہو، تاکہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اپنی شہادت کسی معاوضہ پر فروخت نہیں کریں گے، گو ہمارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم سچی شہادت کو نہیں چھپائیں گے کہ اس صورت میں گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ دونوں جھوٹی گواہی کے سبب سزا کے مستحق ہو گئے تو دو اور گواہ ان کے قائم مقام ان لوگوں میں سے ہوں جن کا حق مارا جاتا ہے، جن کو حق شہادت بوجہ قرابت و معرفت زیادہ تھا، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی اور معتبر ہے، اور ہم نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بھی ضرور ظالموں میں سے ہیں۔ یہی طریقہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ وہ لوگ سچی گواہی دے دیں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسم دوسروں کی قسم کے بعد رد کی جائے گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنتے رہو، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر کے دریافت فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں ہے، سب سے بڑا خفیہ باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ذرا میری ان نعمتوں کو تو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر تھیں، کہ میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تم بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے یکساں باتیں کرتے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو کتاب اور شریعت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور یہ کہ جس وقت تم میرے حکم سے گندھی ہوئی مٹی میں سے پرندے کسی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے اور کوہڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور یہ کہ تم میرے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور یہ کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمہاری اعزادہی سے باز رکھا، جس وقت تم ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو ان میں سے جو کافر ہو گئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو، اور یہ کہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے اور تو اس کا گواہ ہے کہ ہم مطیع ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرے خدا سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان پر از طعام نازل فرما دے؟ عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور اس کے گواہ بھی بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے میرے اللہ، میرے پروردگار، ہم پر ایک خوان پر از طعام آسمان سے نازل فرما کہ وہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی رہے، اور ہم کو رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق
رزق عطا فرمانے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تم پر اسے ضرور نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص بعد اس کے تم میں سے کفران نعمت کرے گا تو اس کو عذاب بھی ایسا دوں گا کہ عالم میں سے کسی کو ویسا عذاب نہ دوں گا۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت خدا یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو اور دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے کہ تیری ذات شرک سے بری ہے، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور اس سے واقف ہوتا، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے اور میں تیری پوشیدہ بات سے ناواقف ہوں۔ بے شک تو سب سے زیادہ غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے پروردگار اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور جس وقت تک میں ان میں رہا میں ان کا گواہ رہا۔ جب تو نے میری مدت قیام پوری کر دی تو خود ان کا نگران تھا اور تو ہر شے پر پوری اطلاع رکھنے والا ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، یہ دن تو وہ ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ ان میں ہے اس کا اختیار اللہ ہی کو ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔